جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ایکٹیو ہو کے بیٹھیے گا، ٹھیک ہے؟ چیزیں جو ہیں وہ اگر انسان فل فوکس کرتا ہے پھر اس کے مائنڈ میں آتی ہیں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، سیکھ کیا رہا ہوں، کویسچن کیا بنتا ہے اس میں سے۔ کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن آیا کرے تو وہ فوراً سے اینڈ میں لکھ لیا کرے، اس کو تھوڑا ہنٹ دے لیا کرے، اینڈ میں پوچھ لیا کرے، چونکہ کویسچن بھول جاتے ہیں اور اگر ہم درمیان میں لیتے ہیں تو انٹرپٹ ہو جاتی ہے، بات کا فلو ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اینڈ میں لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ کاپی پینسل ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگ جو ہے نا اسے اچھی طریقے سے نوٹ آؤٹ کر لیں، یا جہاں پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اگلا سبق پڑھنے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا ہے اس میں کوئی ایک آدھ چیز مجھے کوئی بتانا چاہ رہا ہو کہ پچھلے سبق میں ہم نے یہ امپورٹنٹ چیز پڑھی ہے؟ اینی ون ہینڈ ریز کیجیے گا، بلکہ ہینڈ ریز کا آپشن بھی نہیں آ رہا آج مجھے لگتا ہے۔ جی، بتانا چاہے گا کوئی ایسے بتا دے۔ پچھلا جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں سے کسی کو کچھ بتانا ہو کہ ہم نے یہ چیز پڑھی ہے، یہ امپورٹنٹ بات تھی، یا پھر میں خود پوچھوں؟ مجھے بھی تو پتا ہونا کہ بھائی فلاں فلاں بچے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، فوکس کرتے ہیں۔ اب سارے پیچھے قرآن کھول رہے ہوں گے، کوئی نوٹس کھول رہا ہوگا۔ چلیں اچھی بات ہے، کھول کے بتا دیں بھائی۔ اچھا، میں نے آپ لوگوں کو نا ایک واقعہ بتایا تھا عبداللہ بن زبیر کا، رضی اللہ عنہما۔ وہ واقعہ اگر کوئی مجھے بتانا چاہے کہ جناب عبداللہ بن زبیر کے جو والد تھے زبیر، ان کا ایک کیس جو ہے وہ ایک شخص کے ساتھ جو ہے نا ایک یہودی کے ساتھ شاید لایا گیا تھا اللہ کے وسلم کے پاس نا، کہ یہ جو ہے نا وہ پانی کا ایک پرابلم تھا۔ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ وہ یہ اس جی جی آیت مبارکہ کے انڈر میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا، اس سے ریلیٹڈ ایک دو بچوں نے کویسچن بھی کیا تھا، یہ والا فلا وربی کا لا یؤمنون، پس تیرے رب کی قسم وہ بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب اس کے پاس اللہ کے وسلم کو فیصلہ کر دیں، اس کے معاملے میں انصاف فرما دیں، پھر وہ اپنے دل میں کوئی حرج محسوس کرے، ایسا بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس کے انڈر میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا۔ جی کون بتانا چاہ رہا تھا ابھی؟ جی جی وہ پانی کے مسئلے پہ بحث ہوئی تھی، وہ یعنی کہ ایک امام یہودی شخص تھا اور حضرت زبیر تھے۔ جی تو وہ یہودی شخص نا وہ آپ کے پاس پھر وہ اپنا لے کے گیا تھا معاملہ سارا۔ تو وہ آپ وسلم نے بس یعنی کہ فیصلہ یہ کیا تھا کہ حضرت زبیر کو کہا کہ آپ اپنا اصل نا میں نا وہ پانی یہودی جتنا نہیں آپ تھا، کو ہاں چاہیے وہ ہوتا ہے۔ ایک منٹ، اصل میں وہ یہودی نہیں تھا، وہ انصاری تھا، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں۔ جی جی تو آپ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت زبیر کو یعنی کہ جتنا وہ آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے فصل کے لیے اتنی آپ پہلے یعنی کہ اسٹور کر لیں، اتنا یعنی کہ پانی لگا دیں، پھر آپ اپنا بند کر دیا کریں پانی، پھر آگے جانے دیا کریں۔ اس پہ وہ انصاری جو ہے نا وہ خوش نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ جو یعنی کہ یہ ریلیٹیو لگتے ہیں، تو آپ بھی اس نے آپ نے یعنی کہ ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تو اس پر آپ بالکل۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سا ناراض ہوئے تھے، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہہ دیا حضرت زبیر کو کہ بھی آپ نے یعنی کہ جتنا اپنی مرضی سے پانی استعمال کرنا ہے اتنا کرنا ہے، پھر آپ بعد میں آگے جانے دینا ہے۔ بالکل 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 درست بتایا آپ نے۔ اچھا، اس سے پیچھے ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، آپ میں سے کوئی بتانا چاہتا ہو؟ میں تھوڑا سا ریوائز بھی کروانا چاہتا ہوں سم ٹائم نا۔ ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ جو اسلام کی کوئی بھی نظام چل رہا ہے نا، اسلامی نظام یا اسلامی ریاست، اس کے چار اصول ہم نے پڑھے تھے، چار اصول، ٹھیک ہے؟ اس کے چار اصول ہونے چاہیے، یہاں پہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہو تو میں آپ کو تھوڑا ہنٹ بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بتانے میں ایزی ہو۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، جی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ جی، بتانا چاہتا ہے کوئی؟ آپ لوگوں سے اس لیے میں بلوا رہا ہوں کہ آپ لوگ کچھ بتائیں گے تو پھر سمجھ آئے گی نا باقی بچوں کو۔ جی جی، کوئی اور بتانا چاہتا ہے؟ عمیر بھائی نے اپنا حصہ ڈال دی ہے۔ کوئی اور بتانا چاہتا ہو اس آیت مبارکہ سے ریلیٹڈ؟ میں نے ایک دو چیزیں بتائی تھی کہ بھائی اس میں ایک تو اسلامی ریاست کے چار اصول اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر دیے ہیں، دوسرا ہر انسان سے ریلیٹڈ بھی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا بھی اصول یہی ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. چلیں میں ریوائز کروا دیتا ہوں، آپ لوگ نہیں بتانا چاہتے تو. یہ دیکھیں، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 4 اصول ہیں کسی بھی ریاست کے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ کے وسلم کی اطاعت کریں، اور اپنے جو بڑے لوگ ہیں اول الامر جو لوگ ہیں، آپ کے والدین بھی ہیں، آپ کے جو ہے نا وہ بڑے، آپ سے ایج میں جو بڑے ہیں، آپ سے تجربے میں بڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے علماء ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ائمہ ہیں، ان کی بات مانیں، آپ کے حاکم ہیں ان کی بات مانیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، کیا ہم ہر وقت اپنے حاکم کی، اپنے والد کی، اپنی والدہ کی، اپنے امام کی بات مان سکتے ہیں؟ یہ میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کسی سے. میں پوچھتا ہوں، ایک منٹ، ایسے نہیں بولیں گے یہ. امین الاسلام خان، امین الاسلام خان بھائی، میری وائس آ رہی ہے آپ تک؟ امین الاسلام عبداللہ عابد. سر اگر وہ جی ہانی راجپوتی پہ. بتائیں جی بتائیں. میرا سوال یہ ہے، پتہ نہیں آپ لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو گئے ہیں، جلدی جلدی بتا دیں. چلے میں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں، ایک اور بندے سے. ہر وقت نہیں مان سکتے. صحیح چیزوں میں صرف ہم ان کی اطاعت کر سکتے ہیں، جیسے کہ جی آسان سا جواب ہے سر بھائی. جی سوال تو نہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، آسان سا جواب ہے. انما الطاعۃ بالمعروف، کہ بھی اطاعت جو ہے نا وہ کسی کی بھی معروف کاموں میں. جی لوگ ہیں سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے. سر ریفرنس پوائنٹ دیکھیں گے، ریفرنس پوائنٹ. ہاں تو میں یہ بتا رہا ہوں، انما الطاعۃ بالمعروف، معروف چیزوں میں نا، معروف کاموں میں اطاعت ہوتی ہے، ایسے ہر کام میں اطاعت نہیں ہوتی. کہیں پہ آپ کو ایسے لگے کہ بھئی آپ کی بات ٹکرا رہی ہے، مثال کے طور پہ میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ سہیل ہے اور ایک اور بچہ ہے، آپس میں ان کی بات جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے، بات نہیں بن رہی ہے. وہ کہتا ہے نہیں مسئلہ اس طرح ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں پرابلم اس طرح ہے. وہاں پہ سالو کیسے کریں گے؟ وہ یہ رول ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کہ بھی آپس میں آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھائی میں چونکہ زیادہ اچھے انداز سے بول رہا ہوں، میری بات زیادہ ایسے ہے، یہ ہے وہ ہے، تجربہ زیادہ ہے. پھر وہاں پہ تجربہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ ایج ڈفرینس نہیں دیکھا جاتا. وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کس کی بات کے موافق بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے. جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے موافق آ جائے وہ بات درست ہے، اور جس کی بات اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے وسلم کی بات کے موافق نہ آئے وہ بات غلط ہے. یہ رول ہے. تو یہی رول میں آپ کو ریوائز کروانا چاہ رہا تھا. آگے چلتے ہیں، آج کا سبق پڑھتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ سبق ہے آج کا نا انشاءاللہ. جی یہاں سے پڑھنا ہے ہم نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 71 ہے. آپ تھوڑا ریڈی ہو کے بیٹھا کریں، اور جو پچھلا سبق ہے نا اس کو ریوائز کر کے پھر اگلے سبق کے ساتھ جوائن کیا کریں، تاکہ پچھلے کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوتا ہے، پھر پوچھا بھی جا سکتا ہے آپ سے. تو شروع کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے بہت کمی ہے بچے جو ہے نا پچھلا ریوائز نہیں کر کے بیٹھتے. آیت نمبر 71 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، خذو پکڑو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان. یہاں پہ تھوڑا جہاد کا ذکر ہونے لگا، ٹھیک ہے. خذو پکڑو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، فنفروا پھر نکلو تم، ثباتن چھوٹے دستوں میں، انفروا یا نکلو جمیعا سب اکٹھے. آپ نے یہ آیت پڑھی ابھی ترجمے کے ساتھ، آپ کو آیت سمجھ نہیں آئے گی ایسے. لیکن اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے، تو آپ کو بڑی کنفرم آیت سمجھ آئے گی. میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے، پھر آپ کو دیکھیے کہ یہ 2-4 آیتیں جو ہے نا وہ کس طریقے سے سمجھ آتی ہیں. بیک گراؤنڈ ان آیات کا یہ ہے کہ غزوہ احد جب ہوا نا، آپ نے غزوہ بدر کا پڑھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ فتح عطا کی. غزوہ احد میں تھوڑا سا پلڑا جو ہے نا وہ کفار آگے لے گئے بعد میں اینڈ میں. تو وہاں پہ یہی معاملہ ہوا کہ احد میں مسلمان جو ہے نا وہ شکست سے دوچار ہوئے اس معاملے میں. اب مسلمان جب شکست سے دوچار ہوئے، ابو سفیان واپس گیا اپنے خطبے میں، اس نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ جو مدینے کے اندر یہودی تھے نا، آس پاس یہودی تھے، منافق تھے، مدینے کے ارد گرد جو قبائل تھے جن سے باتیں شاتیں ہوئی پڑی تھی، جن سے معاہدے ہوئے پڑے تھے، وہ اسلام دشمنی میں اور تیز ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ان کو تو شکست ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب جو ہے نا وہ یہودی بھی سازش زیادہ کرنے لگ گئے، منافقین بھی سازش کرنے لگ گئے.
اب یہ وہ حالات چل رہے ہیں کہ مسلمانوں سے آ کے کچھ لوگ دستہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ایمان لے کے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا کچھ حفاظ بھیج دیں، وہ ہماری قوم کی جو ہے نا وہ جا کے ان کو سمجھائے، کوئی قرآن پڑھائے، کوئی اسلام کے بارے میں بتائے۔ اللہ کے وسلم نے وہ دار ارقم میں، اور جس طریقے سے اللہ کے وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا تھا، اور جس قسم پرسی کی حالت میں انہوں نے دین سیکھا تھا، اللہ کے وسلم نے 70 کو نا ایک جو ہے نا بھیج دیا، 70 کا دستہ۔ وہ انہوں نے 70 کے 70 جو لوگ تھے نا سب کو انہوں نے شہید کر دیا، ایک شاید بچا تھا۔ تو وہ والا معاملہ ہوا، دو چار دفعہ اس طرح کا اور معاملہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر یہ جب بھی باہر نکلتے تھے نا، ایک دو بندے باہر نکلا تو وہ یہ قتل کر دیے جاتے یا ان پہ حملہ ہو جاتا، یہ والا معاملہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر یہ اس غزوے کے بعد نا پھر یہ آیات نازل کی۔ اب آپ نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیے، اب آپ دیکھیں اس سارے تناظر کو ذہن میں رکھیں کہ غزوہ احد ہوا ہے، مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ادھر سے کفار آگے بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کفار کو ایک مل گیا کہ بھئی جوش مل گیا ہے۔ ادھر سے جو یہودی موجود تھے ادھر مدینے کے اندر، ان کو تھوڑا مل گیا ہے حوصلہ۔ ادھر سے جو منافقین موجود تھے، جو لبادہ اوڑھ کے مسلمان بنے ہوئے تھے، ان کو تھوڑا حوصلہ مل گیا ہے۔ پھر جو ادھر طبقات تھے، جو گروہ تھے، وہاں پہ قبائل تھے جن کے ساتھ معاہدے ہوئے پڑے تھے، ان کو تھوڑا سا وہ حوصلہ مل گیا کہ بھائی مسلمان تو ہار رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے نا ایک قسم سے پہلے تو صرف جو ہے نا وہ لڑائی تھی کس کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، اب لڑائی جو ہے وہ بڑھ گئی، یعنی وہ ہر طرف جو سازش شروع ہو گئی۔ یہ سازشوں کی وجہ سے نا اللہ کے رسول نے وہ جو 3 بڑے قبائل تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ والے، ان کو اٹھا کے پھر بھگایا تھا، تو یہ اور ایک اس میں قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ وہی سازشیں انہوں نے کی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آپ غور کیجئے گا اس آیت پہ، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی اے ایمان والو اب غور سے سنو، خذو پکڑو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان۔ ایک تو بھائی آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ہتھیار ہر وقت رکھنا ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اب حالات آپ سمجھ گئے ہیں۔ فن فرو، پھر آپ جب نکلو نا، یعنی آپ نے باہر جانا ہو، پھر تم اکا دکا بندہ نہ جایا کرے۔ اب آپ نے نکلنا ہے صباتن، یا تو دستوں کی صورت میں نکلنا ہے، چھوٹے موٹے دستے جہاں بھیجنا ہے دستوں کی صورت میں جاؤ۔ اوین فرو جمیا، یا نکلنا ہے تو پھر سب اکٹھے نکلو بھائی، ٹھیک ہے، تاکہ یہ جو حملہ ہو جاتے ہیں، 2 بندے مار دیے، 5 بندے مار دیے، 10 مار دیے، تو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ آگے چلیں، وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، البتہ وہ ہیں جو ضرور دیر لگاتے ہیں پیچھے، یعنی کچھ جو منافقین کا طبقہ تھا نا وہ جان بوجھ کے پیچھے دیر لگاتا تھا۔ اب غزوہ احد کمپلیٹ پڑھیں گے نا جب اللہ تعالیٰ موقع دے، تو غزوہ احد کمپلیٹ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اب یہ کچھ منافقین ایسے لوگ تھے جو کیا کرتے تھے، جنگ سے نا تھوڑا تھوڑا پیچھے رہتے تھے، جھوٹے بہانے گھڑنے، جھوٹی باتیں بتانی، ہم ابھی آ رہے ہیں جی، بس یہ ہے وہ ہے، یہ مسئلہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، اچھا یہ جو پیچھے رہ جاتے تھے نا، اگر تو بھائی یہ مسلمان جو ہے نا ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، جیسے غزوہ احد میں ہوئی ہے، یعنی تھوڑی تکلیف پہنچی اینڈ میں، قالا، تو یہ آپس میں باتیں کرتے تھے، قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے پھر ساڑھے ہوتے کتنا انعام کیتا ہے، اذ لم اکم معہم شہید، آپ بچ گئے نا، آپ اینا دن شہید تھے، آپ اینا موجود تھے نہیں سی نا، اگر ہم موجود ہوتے تو ہم جاتے تھے پھر آج، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں، یہ نفاق منافقانہ بات ہے، یعنی جب اسلام کو ضرورت ہو سخت اور انسان جو ہے نا اس طرح کے عمل کر رہا ہو کہ وہ جو ہے نا جان بوجھ کے اس میں سستی کا کام کر رہا ہو، تو یہ انتہائی جو ہے نا وہ بری چیز ہے جو اسلام نے بار بار بتائی ہے کہ بھئی یہ کسی مسلمان میں، مومن بندے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تکلیف پہنچتی تو باتیں کرتے ہیں کہ بھائی شکر ایسے نہیں سگے، ٹھیک ہے، جنگ دے اندر، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اگر تم جنگ کے لیے مسلمانوں نکلتے ہو نا، فضل، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فضل دیتا ہے، یعنی جیت کے آ جاتے ہو کوئی جنگ، ٹھیک ہے، اچھا خاصا مال غنیمت مل جاتا ہے، تو لَيَقُولَنَّ، یہ ضرور کہیں گے، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ اس طرح بات کریں گے تمہارے ساتھ، یار بھائی کیا بات ہے، یہ ہے وہ، اس طرح بات کریں گے تمہارے اور ان کے درمیان پہلے کوئی مودت نہیں تھی، ساری مودت اور ساری دوستی اور ساری یاری اب آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ منافقانہ روش ہے۔ یا لیتنی، ہائے افسوس، یعنی اب ان کے سامنے بڑے طریقے سے کہہ رہے ہیں منافق نا، ہائے افسوس، کنت معہم، ہم بھی ہوتے نا آپ کے ساتھ، چس نہ آ جاتی، فافوز فوزا عظیما، تو ہم کامیابی پاتے، عظیم کامیابی۔ اب آپ ان کی بات سنیں، آپ منافق، اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے نا منافقین کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ کبھی بھی مومن بندہ جو ہے نا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ منافق کی علامت کیا ہے۔ جب انسان کو علامات کا پتہ ہوتا ہے نا تو کم از کم جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔
تو یہ منافقانہ روش ہے کہ کوئی انسان اس طریقے سے جو ہے نا وہ سوچے کہ بھئی یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے چیپٹر 1 میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، مجھے کیا دھوکہ دینا بھی کسی نے، میں نہیں پتا ان کے دل میں، مجھے نہیں پتا ان کے دل میں کیا چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کیا دھوکہ دینا ہے، اپنے نفسوں کو دھوکہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیقاتل، پس چاہیے کہ جنگ کریں. اب یہ جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی تو کیا ہی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں فلیقاتل فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. بس چاہیے کہ یہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں. یہ ان سے اوپر والے منافقوں سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کے راستے میں. کن لوگوں کی طرح جنگ کریں؟ جس طرح الذین، وہ لوگ جو جنگ کرتے ہیں، یشرون، جنہوں نے داؤ پہ لگا دی ہے، بیچ دی ہے، فروخت کر دی ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے. انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو دنیا چاہیے ہی نہیں، ہمیں چاہیے آخرت، گالی ختم. اپنی دنیا کی زندگی کو انہوں نے آخرت کی زندگی کے ساتھ بیچ دیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا بھائی آخرت کی زندگی ہمیں جو ہے نا وہ چاہیے بس. ومن یقاتل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی جنگ کرے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس طرح جس طرح یہ لوگ جنگ کرتے ہیں اصل ایمان والے، فیقتل، پھر وہ قتل کر دیے جائیں، یعنی شہید کر دیے جائیں، او یغلب، یا وہ غالب آ جائیں. دو ہی اصول ہو سکتے ہیں نا، یا تو بندہ جنگ میں گیا شہید ہو جائے گا، یا جنگ پہ گیا بندہ غازی بن کے آ جاتا ہے. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، دونوں صورتوں میں ایسے شخص کے لیے زبردست قسم کا اجر ہے. میں ایک دو حدیثیں آپ کو جہاد کی ترغیب، اہمیت اور فوائد سے ریلیٹڈ بتانا چاہتا ہوں. ایک حدیث یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ روایت کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد محدثین نا ایسی روایت کو درجہ دیتے ہیں کہ جو بخاری میں بھی موجود ہو، صحیح مسلم میں بھی موجود ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، اور انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میں جو بھی زندگی میں کام کروں نا، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے. اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہوں یار میں نے تیرے لیے یہ کیا، نہیں، میں نے اللہ کے لیے یہ کیا. میری بات سمجھ رہے ہیں، میں نے اللہ کے لیے کیا. میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک واقعہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو سنایا نہیں، ریلیٹیو میں نا میں کسی کے گھر گیا، ٹھیک ہے، تو میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ بھئی سبق ہے اس میں. تو انہوں نے نا یہ بات کہی کہ بھائی 7 بھائی آئے ہیں، تو ہم نا ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں کہ بھائی آپ بتائیں کہ بھائی کچھ پڑا ہوا ہے گھر میں. دوسرا کہتا ہے نہیں ابھی تو کوئی نہیں ہے، پھر کہتا ہے وہ جی وہ پڑا ہوا ہے، یہ پڑا ہوا ہے. اس طرح باتیں ہو رہی ہیں آپس میں نا. تو ایک نا بیچ میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی ایسے کرو کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو کھانے کے لیے دے دو، نہیں تو ساتھ کی مما نے کہنا ہے کہ بھائی یہ میرا بیٹا آیا تھا اور کھانے کو کچھ نہیں دیا. ٹھیک ہے، اس طرح کے جملے آپ سنتے ہوں گے. میں اس لیے، یہ تو ہماری روٹین وائز جملے ہیں نا عام گھروں میں نا. وہ کہتے ہیں یار اس کی مما نے کہنا ہے، اس کے بابا نے کہنا ہے، اس کے بھائی نے کہنا ہے، اس نے کہنا ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کی امی کا جو اعتراض ہے نا اس کو اتارنے کے لیے، اس کی امی کا منہ رکھنے کے لیے، اس کے ابا جان کا جو ہے نا وہ اس کو منہ دکھانے کے لیے، اس کے بھائی کو منہ دکھانے کے لیے، اس کے بیٹے کو منہ دکھانے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میرے مائنڈ میں اس وقت آیا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، اگر تو آپ لوگ، میں مہمان ہوں، ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے کھلانا اس لیے چاہتے ہیں کہ میری مما کیا کہیں گی یا میری امی کیا کہیں گی، تو میں آپ لوگوں سے معذرت خواہوں کہ مجھے ایسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے. تو اگر تو مقصد آپ کا یہ ہے کہ بھائی ایک مہمان آتا ہے تو انسان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کھلائے کسی کو اور کہے کہ میرے پاس مہمان آیا، جو اس کے پاس وسعت و طاقت ہے، تو یہ مقصد ہے، تو میرے خیال سے اس مقصد پہ ثواب ہے. اور اگر انسان کا یہ مقصد ہے کہ اس کی امی کیا کہے گی، اس کے ابو کیا کہیں گے، اس کے بھائی کیا کہیں گے، تو پھر میرے خیال سے تو مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی اجر انسان کو دے. تو وہ تو آپ نے جیسے آتا نا، وہ 3 4 کیٹیگری کے بندے ہیں، وہ جہاد کر کے ایک آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھائی سنا پھر کیا کیا تو نے، وہ کہے گا میں نے تو بھائی جہاد کیا دنیا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھائی تو نے جھوٹ بولا ہے، کب تو نے جہاد کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں تو قربانی دے کے آیا ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی تیرا تو مقصد ہی یہ نہیں تھا، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ کیا کمال کا بندہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، کیا باڈی ہے بندے کی، ٹھیک ہے، اور کیا طاقتور انسان تھا. تو تجھے ڈیمانڈ تھی کہ لوگ مجھے کہیں. لوگوں نے کیا دیا، بات ختم. لوگوں سے تو نے اجر لے لیا جو لوگوں نے دینا تھا. اب میرے ہاں تو کوئی اجر نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک عالم دین کے بارے میں بھی یہی بات ہے، ایک جو ہے نا وہ لوگوں کو مال دینے والا وہ بھی اسی طرح ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی پناہ مانگنی چاہیے.
مقصد انسان کا کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی مقصد جو ہے من آتا للہ، کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو اللہ کے لیے، ومن للہ، کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں مقصد کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہے تو پھر اس میں کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز سمجھیں کہ جہاد کا آپ دیکھ لیں مقصد بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے متفق علیہ رکھنا چاہتا تھا، کہتے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، کوئی شخص جو ہے نا وہ مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، یار میں لڑوں گا تو مجھے جو ہے نا وہ مال غنیمت ملے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا شخص کوئی شہرت کے لیے لڑتا ہے کہ بھئی میں لڑوں گا، میرا نام پیدا ہوگا، بھائی کیا طاقتور انسان ہے، نام بری کے لیے، اور تیسرا ایک شخص ہے وہ کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے کہ بھائی دیکھو میں کتنا بہادر ہوں۔ کوئی جو ہے نا غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، اس کو کسی پہ غصہ آیا وہ اسے اس لیے لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کافر تھا، اس پہ کافر پہ کسی پہ غصہ آ گیا، اس نے اس لیے لڑ رہا ہے، اچھا قومی حمیت، قوم کی وجہ سے لڑ رہا ہے، جی میری قوم ہے، میری برادری ہے، ٹھیک ہے، میں اس لیے لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ میرا ملک ہے، میں ملک کے لیے لڑ رہا ہوں، صرف ملک کے لیے۔ ہمارا بھی یہی ہوتا ہے نا، وہ ملک کا نعرہ لگانا ہے، جی یہ نہیں ہے کہ اسلام کو بلند کرنا ہے مقصد، وہ تو ذہن میں ہی نہیں آتا، کوئی ڈالتا ہی نہیں ہے کنسیپٹ ذہن میں، کہ وہ آپ نے وہ ترانہ بھی سنا ہوگا، میں بھی سن رہا تھا ایک دن، تو مجھے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں اپنے ملک کے لیے جان قربان، تو یہ وہ اس ٹائپ سے نا، تو ملک ٹھیک ہے، اصل میں تھوڑا سا بیک جانا چاہیے، اصل میں انڈائریکٹلی تو بات بنتی ہے، آپ انڈائریکٹلی سوچیں گے نا وہ بات بن جاتی ہے کہ بندہ کہ یار ملک جو ہے وہ اسلامک کنٹری ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی حفاظت ہے، گویا اسلام کو بلند کرنا مقصد ہے، وہ آپ کی بات درست ہے۔ ہم انڈائریکٹلی بات کرنے کی بجائے اگر ڈائریکٹلی کریں نا کہ اسلام کے نفاذ کے لیے یا اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں جان کا نذرانہ دینا پڑ جائے، ہم دیں گے۔ ہم کئی دفعہ کہہ رہے تھے میں اپنی قوم کے لیے لڑوں گا، ٹھیک ہے، میں ملک کے لیے لڑوں گا، نہیں میں اسلام کے لیے لڑوں گا، یہ اصل مقصد ہے۔ اب یہ وہ آپ حدیث پوری سنیں، تو اللہ کے وسلم سے اس شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ کوئی شہرت کے لیے، کوئی ناموری کے لیے، کوئی بہادری کے لیے، کوئی غصے کے لیے، کوئی قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے، یہ جہاد فی سبیل اللہ، باقی کوئی اس میں جہاد نہیں ہے، چلو بھاگ جاؤ، یہ والی بات ہے، سیدھی سیدھی صاف ستھری کلیئرٹی کا موقف ہے اسلام کا، بھائی یہ کلیئر بات ہے کہ انسان کوئی کام کرے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ انسان کی ذہن سازی ہونی چاہیے کہ میرا عمل کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتا ہے کہ جو شخص اس حال میں مرے نا، صحیح مسلم میں، مرے کہ نہ اس نے اللہ کے راستے میں کبھی جنگ کی اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں خیال گزرا کہ یار یہ میں جو ہے نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اگر موقع دے گا تو میں ضرور لڑوں گا، اس ٹائپ کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، تو میں وہ موت نفاق کی ایک شاخ پر ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا موقع آیا کہ مجھے طاقت و قوت یا مجھے لڑنا پڑا تو میں ضرور اللہ تعالیٰ تیری راہ میں لڑوں گا، یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے ہر بندے کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے، جان بھی لے جائے اور مال بھی لے جائے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے، صحیح مسلم میں بخاری میں دونوں میں موجود ہے، فرمایا کہ جنت میں نا 100 درجے ہیں، 100، کتنے درجے ہیں؟ 100، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نا بلندی درجات کے حساب سے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ آپ کو پتہ ہے دوسری حدیث مبارکہ میں 500 سال کی مانند ہے، 500 سال کے برابر ہے۔ تو یہ میں ایک تھوڑا بتانا چاہتا تھا کہ جہاد کی جو ہے نا وہ ایک اہمیت کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ ہمیں بات کرنی چاہیے جہاد کے متعلق، لیکن ایک ظاہری بات ہے انسان کو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کا موقف جو ہے نا وہ خوارج والا موقف بن جائے، وہ خوارج کا یہی ہوتا ہے نا، وہ خوارج جو ہے نا مسلمانوں کو ہی ماری جاتے ہیں، تو بھی خارج والا موقف نہیں ہونا چاہیے، بندے کو یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جب موقع دے حکومت وقت کی اجازت سے، حکومت وقت کے انڈر جو ہے نا انسان جو ہے اگر کہیں پہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے معاملہ، ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کو ایک جذبہ ہونا چاہیے ہر بندے کے اندر، ٹھیک ہے، تیاری پوری ہونی چاہیے، وہ ہے نا قرآن کریم میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، بھائی آپ اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے تیار رہو، جب بھی موقع آئے تو آپ کو جی ہاں جی میں تیار ہوں۔ اب یہاں پہ تو تیاری نہیں ہونے دیتے نا، تیاری بھی تو نہیں کرنے دیتے نا، یہ تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ آیت نمبر 75 دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ، بھائی تمہیں کیا ہو گیا، جیسے ہم اپنی عام روٹین میں کہتے ہیں، یہ ایسا معنی ہے کہ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہے بھائی،
لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے، قتال کیوں نہیں کرتے، جنگ کیوں نہیں کرتے؟ اور جبکہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حالانکہ جو کمزور طبقہ ہے مردوں میں سے، کمزور طبقہ ہے عورتوں میں سے، کمزور طبقہ ہے بچوں میں سے، الذین یقولون ربنا، وہ اپنے علاقے میں بیٹھے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اللہ ہمیں اس ظالم بستی کے رہنے والے جو لوگ ہیں نا ان سے ہمیں نجات دے دے۔ بات سمجھتے ہیں؟ بہت ظلم و ستم کرتے ہیں بھائی ایسے علاقوں میں جہاں پہ مسلم کمیونٹی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ کم ہے، اور یہاں کم، ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کم ہے تو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، نہیں ایسا بھی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ خاص جو ہے نا وہ سازشیں اور خاص جو ہے نا وہ ایک طبقاتی نظام ہے تو وہاں پہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعل، اور بنا دے، خاص طبقاتی نظام میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں، جیسے فلسطین کا ماحول آپ دیکھتے ہیں، شام کا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، برما کا دیکھا ہے آپ نے، جانتے ہیں آپ لوگ، ہندوستان کا دیکھتے ہیں بعض مواقع پہ، کشمیر کا دیکھتے ہیں، تو گویا وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے نا وہ ایک قسم کی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو بات ہے خاص طور پہ اہل مکہ کے لیے، مکہ میں جو لوگ رہ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے شروع اسلام میں جو ہے نا مسلمان جو ہے نا ان کو اجازت ہی نہیں تھی جنگ کرنے کی نا، اس ٹائم بھی ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا، پھر جو ہے نا وہ بعد میں جو لوگ ہجرت کر کے آگے، بعد میں جو پیچھے رہ گئے ان کے اوپر پھر الگ ظلم و ستم کا معاملہ، تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھی اب لوگ تم ریڈی رہو، ٹھیک ہے، اب ہو گیا سارا معاملہ، اب تم مدینے آ گئے ہو، اب سب کچھ ہو گیا، اب تمہاری جو ہے نا یہ ڈیوٹی ہے۔ وجعل لنا، کا بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، ولیًا کوئی حمایتی، یعنی کوئی دوست، کوئی حمایتی، بھائی ہمارا کوئی حمایتی بنا دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ وجعل لنا من لدنک نصیرا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا کر دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ بھائی جو ایمان والے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے علم کو بلند کرنے کے لیے، وہ جنگ کرتے ہیں مسلمانوں کی قوت و طاقت کے لیے، وہ جنگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے نفاذ کے لیے۔ والذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں، انکار کرنے والے ہیں، کفر والے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ تو طاغوت کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے مقابلے میں دنیا کا کوئی راستہ جو ہے وہ طاغوتی راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ طاغوت جو ہے نا وہ تمہارے خلاف کھڑا ہو تو پھر ان کی خیر نہیں ہے، ان سے پھر جنگ کرو، یہ شیطان کے جو دوست ہیں نا، ان قید الشیطان، یقیناً شیطان کی جو چالیں ہیں، کانا ضعیفہ، اللہ، رحمان اور شیطان کا کیا مقابلہ ہے، بات سمجھتے ہیں؟ رحمان کے بندے ہو نا انسان، صحیح جو بندے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یہاں پہ غزوہ احد کے موقع پر بھی اگر ان کے اوپر تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے اگر کفار کا پانسا تھوڑا سا زیادہ رہا ہے نا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ مینشن کیا قرآن کریم میں، بھائی انہوں نے اللہ کے وسلم کی اطاعت نہیں کی، ان کو لگ پتہ گیا کہ بھائی اللہ کے وسلم کی اطاعت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، جو پہاڑی سے اوپر اتر آئے تم۔ پھر ایک غزوہ حنین کے موقع پہ جنگیں اکثر مسلمان جیتے ہیں، بات سمجھتے، ساری تقریباً جیتے ہیں، ہاری کوئی بھی نہیں ہے مسلمانوں نے جنگ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت میں، صرف یہ ایک دو ہی واقعات ہیں جو آپ سنتے ہیں۔ غزوہ حنین کے موقع پہ تھوڑا پانسا پلٹا، ٹھیک ہے، حنین کے موقع پہ کیا غلطی ہوئی مسلمانوں سے کہ دل میں یہ بات آ گئی کہ بھائی آج تو ہم تقریباً تھے 10,000 کے قریب شاید، اور مسلمان جو کفار تھے وہ تھے 4,000 کے قریب، تو مسلمانوں کے دل میں آ گیا اعجبتکم کثرتکم، کثرت، آہا، کوانٹٹی کی بات آ گئی، لے بھائی ہماری تو آج کوانٹٹی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آج ہماری تعداد زیادہ ہے، آج تو خیر نہیں ہے کفار کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تم مسلمان ہو، بھائی مسلمان نہ تو اپنی کوانٹٹی پہ کبھی فخر کرتا ہے، بھائی میں ہماری جو اتنی زیادہ طاقت نہیں، طاقت پہ کس نے فخر کرنے کا کہا ہے مسلمان کو حکم کیا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مسلمان کو حکم یہ ہے کہ بھائی اس نے کہنا ہے اللہ میں تیری معاونت کے ساتھ لڑوں گا، تو نے میری مدد کرنی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کمزور نہیں کرنا اپنے، یہ کہتے ہیں نا وہ علامہ اقبال کا شعر ہے جو میرے ذہن سے اب اسکپ ہو رہا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ ہے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو مومن کو کیا ضرورت ہے، مومن شخص جو ہے اس کو اپنے ہتھیاروں پہ، اپنے اس پہ ناز نہیں ہونا چاہیے، وہ جو اکثر لوگ بات کرتے ہیں پاکستان کے پاس فلاں ہتھیار ہے، پاکستان کے پاس فلاں میزائل ہے، پاکستان کے پاس فلاں میزائل ہے، بھائی بات یہ ہے کہ میزائل بنائیں، سب کچھ کریں، ٹیکنالوجی یوز کریں، کوشش کاوش کریں، انرجی لگائیں، ان پٹ لگائیں، مائنڈ اپنا جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کو زور دیں، اس کے اوپر جتنا کر سکتے ہیں کریں، طاقت آزمائیں، لیکن
فائنلائز آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر تیری معاونت ساتھ ہے ہمارے تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، اور اگر ہم اپنی طاقت پہ ہی بھروسہ کر کے بیٹھ گئے، ہم نے تیرے سے معاونت ہی نہیں مانگی اور تیرا ساتھ ہی نہیں ہم نے طلب کیا، تو پھر تو ہمارا کوئی ساتھ دینے والا، وہ کہتا نا ان کا نام نہ ہوگا ناموں میں، وہ والا معاملہ ہوگا، پھر کوئی ساتھ، پھر معاملہ ان کا کلیئر نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو یہ دو تین چیزیں جو ہے نا، وہ دو تین جنگیں ہیں جو میرے ذہن میں ہے کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا پانسا پلٹا ہے، اور اس کی وجہ تھی بیک گراؤنڈ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک دو آیتیں اور پڑھتے ہیں، ہاں ایک آیت پڑھنی ہم نے اور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیلا، کہا گیا، لہم، انہیں، کفوا، روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، واقیموا، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ نا، یہ جب اللہ کے وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی نا، ابتدائی زمانہ تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ مسلمان جو ہے نا وہ عبد الرحمن بن عوف ہو گئے یا دوسرے تیسرے کچھ جو تگڑے صحابہ کرام تھے نا، جو مضبوط تھے، وہ آ کے کہتے تھے اللہ کے رسول اتنا یہ ذلیل کرتے ہیں ہمیں کفار، یہ کرتے ہیں، اس کو آج مارا ہے، اس کو آج مارا ہے، اس کو یہ کیا، اس کو ساتھ یہ ہو گیا، اللہ کے رسول آج ہم حکم دیں، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دیں۔ تو اس وقت جو حکم تھا وہ کیا تھا؟ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نہ صحیح حکمت کیا ہے؟ تم نے بھائی اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ روک کے رکھنے ہیں، تم نے نہیں ہاتھ اٹھانا، ٹھیک ہے؟ مکی دور میں ہاتھ نہ اٹھانے کی، نہ اٹھانے کا ان کو ایک قسم کا حکم تھا۔ اچھا یہ جو حکم ہے نا مکی دور کا کہ ہاتھ آپ لوگوں نے نہیں اٹھانا یا ان کو مارنا نہیں ہے، آپ نے رسپانس نہیں کرنا، اس میں آپ دو چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک چیز یہ ہے کہ یہ حکم قرآن کریم میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مکی صورت میں یہ بات کہی ہو کہ ان کو ڈائریکٹلی حکم دیا ہو قرآن کریم میں۔ تو بعض لوگوں کے نا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکم آیا نا اللہ تعالیٰ کا، ابھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قیل لہم، ان سے کہا گیا تھا، یعنی ایک قسم کا حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، تو وہ حکم کہاں ہے؟ وہ قرآن کریم میں نہیں نظر آ رہا۔ اب کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ صرف وہی جو ہے وہ وہی مطلب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی بات اللہ تعالیٰ نے کہی وہ ساری کی ساری قرآن کریم میں نہیں۔ میری بات سمجھتے ہیں؟ صرف ایسا نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے قرآن وہی ہے اسی طریقے سے حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ رسول جو ہیں اپنی جانب سے نہیں بولتے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے بولتے ہیں۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو گویا اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اللہ کے وسلم نے وہ بات جو ہے نا وہ لوگوں کو آگاہ کی اور کہا کہ بھئی ابھی آپ لوگوں نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ تو گویا وہ آگاہ کرنا وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کیا۔ بھائی یہ تو مدنی صورت ہے نا، یہ تو مدینے کی بات ہو رہی ہے۔ اب جب مدینے میں آ گئے لوگ، اس ٹائم ان کو بات کی جا رہی ہے، یہ تو مکے کی بات نہیں کی جا رہی، یہ تو مدینے کی بات کی جا رہی ہے کہ قیل لہم کفوا، ان سے کہا گیا تھا بھائی، بات سمجھتے ہیں؟ کفوا، بھائی تم روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، یعنی تم نے مارنا نہیں ہے کسی کو۔ اچھا ایک چیز یہ میں نے آپ کو بتا دی، تو گویا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھائی جس طریقے سے قرآن ہمارے لیے جو ہے نا وہ قابل اتباع ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ماننا فرض ہے، اسی طریقے سے صحیح حدیث کو ہمارے لیے ماننا بھی فرض ہے۔ ہم جو ہے نا حدیث کو انکار نہیں کر سکتے۔ کچھ طبقات ایسے ہیں جو حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ حدیث نہیں جی، یہ تو عقل پہ نہیں بیٹھتی، یہ تو اس پہ نہیں بیٹھتی، یہ تو اس پہ نہیں بیٹھتی۔ بھی عقل پہ جانچنا شروع کر دیا آپ نے، قرآن کریم کی اس طریقے سے بہت سی آیات ہیں آپ کو کہ یہ عقل پہ نہیں بیٹھتی، تو ہم کیا قرآن کا انکار کرنے لگ جائیں؟ اصل میں جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے نا، صحیح حدیث کا، صحیح سند اس کی موجود ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے وسلم تک بات پہنچتی ہو، محدثین نے جو ہے نا وہ پیمانہ مقرر کیا اس کے مطابق ہو، اور وہ پھر انکار کر دے اس حدیث کا، ٹھیک ہے، تو گویا اصل میں وہ حدیث کا انکار نہیں کر رہا، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ کس طریقے سے قرآن کا انکار کر رہا ہے؟ کہ قرآن کریم ہی تو کہتا ہے نا کہ بھائی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو آگے آئے گی یہ آیت نا، یہ اسی صورت میں آگے ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ ہے تلوار کا ایک رخ، ٹھیک ہے، بات کا ایک رخ۔ دوسرا رخ کیا بنے گا؟ جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو گویا وہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں کرتا، یہی دوسرا رخ بنتا ہے نا بات کا۔ تو بھائی یہ تو پھر قرآن کا انکار ہے آپ لوگوں کا۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ نے اللہ کے رسول کی اطاعت ہی نہیں کی تو گویا قرآن کی بات ہی نہیں مانی آپ نے۔ جب قرآن کی بات نہیں مانی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں مانی، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بات نہیں مانی، پھر مسلمان کس چیز کے ہوئے؟ تو منکرین حدیث جو ہے نا یہ بہت بڑا فتنہ ہے قسم کا، اس کے بارے میں بندے کو آگاہ ہونا چاہیے اس بارے میں کہ بھائی کوئی بھی حدیث جو ہے نا وہ صحیح حدیث ہو، وہ کبھی بھی قرآن کریم سے کبھی بھی ٹکراتی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا جھوٹے پروپیگنڈا کرتے ہیں، عام بندے کو کہتے ہیں کہ دیکھو یار یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، کوئی صحیح حدیث قرآن کریم سے کبھی نہیں ٹکراتی۔
کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم بھی وہی اور اللہ کے وسلم کی بات بھی وہی؟ اللہ کے وسلم کیسے کوئی بات غلط کر سکتے ہیں؟ بلغت ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی تھی نا، جو ایک سمجھ لیں کہ فطرتن کہہ لیں یا ایک انسانی حیثیت سے، تو وہ اللہ تعالیٰ فوراً درست فرما دیتے ہیں. جس طریقے سے نبی کہ میں آئندہ بعد جو ہے نا یہ شاید نہیں کھاؤں گا یا میں پیاز یوز نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ یا ایھا النبی، چیپٹر 28 میں آخری صورت ہے، ورس نمبر 1 ہے سورۃ تحریم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بھئی جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے آپ کہیں جی حرام ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ تنبیہ بھی کر دی ہے قسم کی، اور ساتھ تھوڑا آگاہ بھی کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مکتوم آئے تو چہرہ پھیر لیا، کہا یار آپ جو ہے نا، میں تو ان کے ساتھ بڑے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ پسند نہیں آئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً اللہ تعالیٰ نے تصحیح فرما دی. تو یہ بھی امت کے لیے ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی امت کے بتانے کے لیے کہ بھائی یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا. نبی کو رول ماڈل تو بنانا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، کہ بھئی نبی رول ماڈل ہے، اس سے ہر کام کروانا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ بھئی کوئی بھی کام پیچھے نہ رہ جائے. آپ اللہ کے وسلم کو نماز میں بلا دیا. ایک دن اللہ کے وسلم نے غالباً ظہر کی تھی نماز یا عصر کی تھی، تو اللہ کے وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی اور سلام پھیر کے اٹھ کے چلے گئے. صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھیں کہ بھائی یہ کیا، یہاں تو نماز کم ہو گئی ہے. اللہ کے وسلم سے کہا یا تو نماز کم ہو گئی ہے یا تو آپ نے جو ہے آپ بھول گئے ہیں. تو نبی کریم نے کہا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. یعنی ان کے ذہن میں تھا کہ میں تو پوری پڑھا کے گیا ہوں نماز. تو اب آپ سوچیں کہ اگر یہ مسئلہ اس طرح نہ ہوتا، اللہ کے وسلم کو اللہ تعالیٰ نہ بھلاتا، تو امت کے لیے تو پرابلم ہوتا نا کہ کوئی بندہ بھول گیا تو بھئی کیا کرے اب. تو اللہ تعالیٰ نے تو تمام وسائل کا احاطہ کرنا تھا نا. ایسے تو نہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بھلایا، اللہ کے رسول بھول گئے. ٹھیک ہے. 2 رکعتیں پڑھی، پھر یاد آیا یار لوگوں نے ساروں نے کہا بھائی 2 رکعتیں ہوئی ہیں 4 نہیں ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعتیں اور پڑھائی، سجدہ صاف کیا. گویا پوری امت کے لیے ایک پیغام ہو گیا کہ بھائی آئندہ بعد جو بھولے گا سجدہ صاف کرے گا. ٹھیک ہے. اس کی 1 رکعت رہ جائے وہ 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھے گا، بعد میں سجدہ صاف کرے گا. اس طریقے سے پوری امت کو ایک قسم کا مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جہاں پہ ان کو تھوڑا بہت مسئلہ اونچ نیچ ہوتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ ان کی تصحیح فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کوئی بات ایسی کر ہی نہیں سکتے کہ وہ حدیث بھی ہو، بات اس کو ہم حدیث بھی کہیں اور وہ بات بھی قرآن کے خلاف. کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. چلتے ہیں آگے. اب یہ روٹین ہے کہ مکہ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے شروع میں جب اللہ کے وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ نے سنا ہوگا اقرا کہا گیا کہ پڑھو. جناب جبرائیل آئے نا تو کہا اقرا پڑھیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں نہ بقارئ، بھائی میں کون سا پڑھا ہوا ہوں، میں کیا پڑھوں. پھر فرمایا اقرا، کہا ماں نہ بقارئ، اقرا ماں نہ بقارئ. جناب جبرائیل نے پکڑا اور اچھی طریقے سے جھنجھوڑ دیا پکڑ کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ وہی نازل ہوئی 5 آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگا دی پیچھے. اور ختیجہ ختیجہ ختیجہ، جناب ختیجہ سے بڑا پیار تھا اللہ کے وسلم کو نا جناب ختیجہ سے، اور بڑا ساتھ دیا جناب ختیجہ نے. بھائی کمال کی عورت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد رکھتے تھے، کہتے تھے. اور جناب عائشہ کہتے ہیں مجھے کسی چیز پہ اتنا وہ آیا ہی نہیں کہ میں کہوں کہ مجھے کسی چیز پہ کیا بولتے ہیں رشک، سوری، کہ مجھے کسی چیز پہ رشک آیا ہو کہ یار یہ اس طرح سے، مجھے سوائے ختیجہ کے رشک. اللہ کے رسول اکثر اسے یاد کرتے ہوتے تھے. تو کہتے تھے ختیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. بات سمجھتے ہیں. تو اللہ کے وسلم بڑا پریشانی کی حالت میں، ختیجہ چادر اوڑھ دو. تو جناب اللہ کے وسلم کی یہ جو بیوی تھی ہماری والدہ ہیں، انہوں نے چادر اوڑھی، پوچھا کیا معاملہ ہوا ہے، تو بتایا سارا. ختیجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مطلب میری لائف ختم ہو رہی ہے، گویا ایسے اللہ کے وسلم نے. جناب ختیجہ نے کہا کلا. اور ختیجہ رضی اللہ عنہ کے آپ الفاظ سنیں، کمال کے الفاظ بھائی. کلا، ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا. مطلب گویا اللہ کے وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے وسلم آپ کو، محمد آپ کو تو لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو ضائع کر ہی نہیں سکتا. اب یہ دیکھیں بیویاں عمومی طور پہ نا اپنے خامدوں کی کم ہی کرتی ہوتی ہیں کہ بھئی میرا خامد وہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے. وہ جناب ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اسپیشلی جو ہے نا وہ کتنے پیارے الفاظ کہے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ تو یہ کام کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وہ یہ بات کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات بتائی کہ اس طرح ختیجہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو جناب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. اور ورقہ بن نوفل جو ہے نا وہ عالم دین تھے عیسائی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بھائی وہ تو ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو بھائی وہی جو ہے نا وہ
فرشتہ ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا کرتا تھا، تو کہا بھائی ورقہ بن نوفل نے کہا کاش میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو جو ہے نا آپ کے علاقے سے نکال دے گی. تو جناب اللہ کے وسلم ایک دفعہ پریشان ہوئے، بھائی میری قوم میرے ساتھ تو اتنا پیار کرتی ہے، یعنی اللہ کے وسلم کو تو کہتے تھے آپ جیسا ایماندار کوئی نہیں ہے. امانت اور اللہ کے وسلم کو لقب تھا، لقب دیا جاتا تھا کہ صدیق، ٹھیک ہے، یعنی امانت دار بندہ کسی نے دیکھنا تو وہ اللہ کے وسلم کا ایک ریفرنس دیا کرتا تھا. تو یہ آپ وہ اندازہ بھی لگائیں گے جب اللہ کے وسلم نے جو نا وہ پہاڑی پہ چڑھ کے کہا تھا کہ بھائی اگر میں تمہیں یہ کہوں پیچھے سے لشکر آ رہا تم کیا کہو گے، سب نے یہ مل کر کہا تھا ما جربنا کا اللہ صدقہ، بھائی ہم نے تو آپ سے زیادہ سچا کبھی پایا نہیں ہے دنیا زندگی میں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ وسلم نے جب ان کو کہا لاؤ پھر پڑھو کلمہ، ٹھیک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، کلمے کا کہا تو آگے سے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ابو لہب نے کہا تب اللہ کا یا محمد ولنعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب پوری نازل فرمائی. تو اس وقت سے اللہ کے رسول کو یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا کام خطرے میں ہے. تو انہوں نے اللہ کے رسول نے شروع سے ہی نا خاموشی سے دعوت دی، خاموشی سے. تو پہلے اللہ کے رسول کے گھر والے جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، اللہ کے وسلم کی بیوی ختیجہ نے قبول کیا عورتوں میں. پھر اللہ کے وسلم کی جو ہے نا وہ غلام جو تھے زید، وہ اصل میں جناب ختیجہ کے غلام تھے، ختیجہ نے جو ہے نا اللہ کے وسلم کو دے دیے تھے، تو وہ انہوں نے اسلام قبول کیا غلاموں میں. پھر جو ہے نا وہ بچوں میں جو ہے نا وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس وقت ایک روایت کے مطابق 8 سال کے، دوسری روایت کے مطابق 10 سال کے، میچوری تھوڑی سی عمر میں تھے، تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا. اور خاندان سے باہر جو ہے نا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا. پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ کوشش اور کاوش سے جو ہے نا وہ پھر دیگر اور صحابہ کرام جس میں جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش اور کاوش سے اسلام قبول کیا. کرتے 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 جو ہے نا وہ ایسا مطلب 40 کا دستہ بن گیا. پھر جو ہے نا مسلمانوں پہ جو ہے نا وہ ایک بہت سخت وقت آ گیا، شعیب ابی طالب کا وقت بھی آیا اللہ کے وسلم پہ، ٹھیک ہے. 3 سال اللہ کے وسلم نے جو ہے نا چمڑے چوس کے اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے وہاں پہ جو ہے نا وہ پرابلم، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ فارم میں لے کے جا رہا ہوں. تو یہ سارا پورا مکہ کا دورانیہ اللہ کے وسلم کا جو 10 سال کا تھا، جس جو ہے نا قسم پرسی پہ گزرا ہے وہ بس نہ ہی پوچھیں. اور جس طریقے سے صحابیات کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ جو حالت ہوئی ہے، ابو جہل نے جو آل یاسر پر مظالم جو ہے نا وہ ڈھائے ہیں اور جو ان کی والدہ پر ڈھائے ہیں، پھر جو ہے نا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو باتیں پیش آئی ہیں، ان کے ساتھ جو دردناک واقعات پیش آئے ہیں، خباب بن ارد کے ساتھ جو باتیں پیش آئی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور دیگر صحابہ کرام کے آپ نام سنتے رہتے ہیں. پھر ان کی حبشہ ہجرت ہوئی، پھر حبشہ سے دوبارہ جو ہے نا وہ حبشہ کا جو ہے نا وہ بندہ اچھا تھا، وہ ابو سفیان، اور وہ سارا وہ واقعہ بہت لمبا واقعہ ہے. تو یہ ساری صورتحال کو آپ ذہن میں رکھیں گے نا، تاریخ پڑھی ہوگی آپ نے تھوڑی سی، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ آیت کی امپورٹنس کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی ان کو شروع میں یہ بات کہی گئی تھی کہ بھائی آپ لوگوں نے نا ہاتھ نہیں پھیلانا، تو اس وقت یہ بات کرتے تھے بھائی ہمیں تو آپ اجازت دیں ہم ان کی ایسی تیسی پھیریں، ٹھیک ہے، کفار کی. فلما پھر جب، ٹھیک ہے، اب جب مدینے میں آ گئے ہیں، اب جب جو ہے نا مسلمانوں کو تھوڑی تقویت مل گئی ہے، اب جب مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی ہے، اب مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی ہے، کمیونٹی بڑھ گئی ہے، کوانٹٹی بڑھ گئی ہے، کتب علیہم القتال، اب ان پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جنگ فرض کر دی گئی ہے، اب آپ نے لڑنا ہے. اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ یخشون الناس، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ ڈر رہا ہے لوگوں سے. ڈرتا کیسے ہے کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا. اور بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور صرف اللہ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ شد خشیہ، اس سے بھی زیادہ سخت ڈرتے ہیں لوگوں سے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ مومن جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے. وقالوا ربنا، جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے پتہ ہونا کہ یار اللہ تعالیٰ میرا ساتھ ہے اور میرا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، پھر اس کو کس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، اس کو مستقبل کی ٹینشن بھی نہیں ہوتی. ہاں وہ کوشش کاوش ضرور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی کوشش کاوش سے نہیں روکا. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پہ فرض کر دیا ہے جنگ کرنا، ہے پھنس کے، ٹھیک ہے. پہلے جب مکہ میں تھے اس وقت کہہ رہے تھے جی چلو جی ہن کرو جی کرو، ہمیں اجازت دو اجازت دو. مدینہ میں آئے ان کو اجازت مل گئی، اب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ تو فرض کر دیا قتال. لولا اخرتنا، کیوں نہ تم مہلت دی ہمیں الی اجل قریب، ایک مدت تک، تھوڑا سوکھ ساتھ لے لیندے ہیں. کل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کا متاع جو ہے بہت قلیل ہے، انتہائی قلیل. والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت جو ہے وہ تقوی والوں کے لیے ہے.
ولا تظلمون فتیلا، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، دھاگے کے برابر بھی تم سے ظلم نہیں کیا جائے گا آخرت میں، ٹھیک ہے، اگر تم اپنی زندگی کو اللہ کے لیے داؤ پہ لگا دیتے ہو۔ بے شک وہ اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنا مال، صحابہ نے تو سب کچھ لگایا نا داؤ پہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یار تجھے ایک شاید لاؤ، وہ بھی نہیں ہم نے لگاتے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں وقت لگاؤ، وقت بھی نہیں لگاتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ اٹیچ کتنے ہیں، 25 نہیں سوری 30-35 کے قریب، اور پھر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو جن لوگوں نے انرولمنٹ کروائی ہوئی ہے ان لوگوں میں سے کتنے اٹیچ ہیں، ٹھیک ہے، 30-35 لوگ۔ تو یہ ہمارے سے وقت بھی نہیں دیا جاتا کہ یار ہم تھوڑا اسلام کو سمجھ لیں، چلو ہم پریکٹیکل لائف میں جانا ہے، آپ سب نے جانا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ٹیچر بتا رہے تھے پچھلے لیکچر میں، لاسٹ لیکچر جب ہمارا ہوا تھا نا، بتا رہے تھے، کہتے میں نا چائنا میں، میرا کلاس فیلو یہاں پہ ہے، ان کو پتہ ہی ہے بلال کو، کہ بھی سر بتا رہے تھے کہ ہم نا چائنا میں پڑھنے کے لیے گئے، تو وہاں پہ نا ایک لیڈی تھی، اس نے، وہ ایتھیسٹ ٹائپ کی تھی، بے دین ٹائپ کی نا، اس نے آ کے سوال کیا سر سے، سر آپ جو ہے نا مجھے بتائیں ذرا دین کے متعلق، آپ کا دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے، یہ وہ فلاں فلاں، یعنی وہ تحقیق کرنا چاہ رہی تھی۔ تو سر کہتے میں اس کو کیسے بتاتا، مجھے تو خود نہیں پتا تھا، بات سمجھتے، وہاں پہ جا کے مجھے فیل ہوا کہ بھائی میں نے تو آندہ جاندہ کچھ نہیں اسلام کے متعلق، اور یہ آپ لوگ بڑے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو موقع پرووائڈ کیا اور آپ لوگوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کچھ نہ کچھ آپ سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اٹیچمنٹ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ آپ لوگ اٹیچ ہیں تھوڑا سا اور آپ کچھ سیکھ پائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سکھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ سیکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ پہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، لیکن پرابلم یہ بھی ہونا چاہیے نا بندے کو کہ بھئی آپ نے اگر پریکٹیکل لائف میں جانا ہے، ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایم ایس کرے، ممکن ہے آپ میں سے کوئی پی ایچ ڈی کرے، ممکن ہے آپ میں سے آگے جا کے کوئی اسکول ٹیچر بنے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جب آپ لوگوں کا مقابلہ ہوگا نا کسی ایسے بندے کے ساتھ جو بے دین طبقہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو ہے نا کچھ آنا نہیں ہے، پھر آپ کو یاد آنا یار کاش ہم تھوڑا سا اپنا دین تو پڑھ لیتے۔ دیکھو نا جب ایک بندہ باہر جا کے پڑھ رہا ہے اور اس سے آ کے کوئی بالکل بے دین شخص آ کے پوچھتا ہے یار اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کے متعلق مجھے بتائیں تھوڑا سا، اب بندے کو اسلام کے متعلق کچھ پتا ہوگا تو بتائے گا نا۔ اب میں نا ایک سیشن رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اس سیشن کا ٹائٹل پتہ کیا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جس جلد ممکن ہوا رکھیں گے، کہ بھائی اسلام ہی کیوں، یعنی اسلام کی کچھ ایسی چیزیں جو انٹرنیشنلی آپ بتا سکتے ہیں کسی کو، بھائی ہم اسلام ہم نے قبول کیا، یہ اسلام اس لیے ہم قبول کیے بیٹھے ہیں، یا ہم اسلام پہ اس لیے فالو کر رہے ہیں، اسلام کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ اسلام میں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کسی اور دنیا کے مذہب میں، کسی کمیونٹی میں، کسی فلاں میں ہے ہی نہیں، بات ہی ختم۔ اب بھی میں آپ لوگوں سے پوچھنا، بتاؤ بھائی اسلام کی کوئی ایسی چیز بتاؤ، آپ میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو اکا دکا چیز پتا ہوگی۔ یہ بھائی انٹرنیشنلی انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب مجھے موقع دے باہر جانے کا، ادھر ادھر جانے کا، یا کہیں میری ایسے لوگوں سے ملاقات ہو، تو میں کم از کم میں کانفیڈینٹل مسلم ہوں، ٹھیک ہے، اتنا میرے پاس میرا علم ہونا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ورس نمبر 77 تک ہم نے پڑھا ہے۔